آج تحریک انصاف کے لیے ایک یقیناً سوچنے کا دن اور بہت مشکل دن، کیونکہ ایک بہت بڑی رہنما اور عمران خان کی دیرینہ ساتھی شیریں مزاری صاحبہ نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نہ صرف انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے بلکہ انہوں نے سیاست سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ابھی بڑی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ نے گو کہ مختصر سی بات کی، میڈیا ٹاک کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی فیملی کی طرف رکھنا چاہتی ہوں، اب تو میں کر رہی ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی تھوڑا گلے شکوے بھی کر چکی ہیں عمران خان سے متعلق۔ اس کے بعد فیاض الحسن چوہان جو کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا حصہ بھی رہے ہیں، عمران خان کے ایک زمانے میں بڑے قریب بھی سمجھے جاتے تھے، لیکن آج انہوں نے نہ صرف پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ عمران خان سے بڑے گلے شکوے بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں میرا گھر توڑ پھوڑ کی گئی، جب مجھے حراست میں لینے کے لیے آئے اور میں قید رہا، میں نے باہر آ کے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ خان صاحب نے کیا مذمت کی ہے، کیا خان صاحب نے میرے سے متعلق کچھ بات کی ہے، تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں جی، خان صاحب نے مجھ سے متعلق کچھ نہیں کہا، مذمت نہیں کی۔ اس کے اوپر وہ بڑے دل برداشتہ تھے اور بہت باتیں کی انہوں نے۔ اس کے اوپر تجزیہ کاروں کی بھی رائے جانیں گے، لیکن اس سارے سیناریو میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجنوں جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکن ہیں، رہنما ہیں، وہ ساتھ چھوڑ چکے ہیں پارٹی کا، کچھ نے سیاست کو بھی خیر باد کر دیا ہے۔ وہاں یہ بڑی بڑی جو رہنما ہیں ان کے چھوڑنے کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایسے میں حکومت اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور نون لیگ کی رہنما بھی ہیں، وزیر اطلاعات بھی ہیں مریم اورنگزیب، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے عمران خان کو مخاطب کر کے کہ تم نے ہمارے خلاف ہر جھوٹا مقدمہ بنایا، لیکن قائد نواز شریف سمیت ہم ڈٹ کر کھڑے رہے، سرخرو ہوئے، کیونکہ عوام اور قیادت کو پتا تھا کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے، اور امانت سمجھ کر عوامی خدمت کی، 4 نسلوں کا حساب دیا اور پھر سرخرو ہوئے۔ اور پھر تنقید کرتے ہوئے مریم اورنگزیب آگے یہ کہتی ہیں کہ تم اور تمہاری کابینہ گرفتاری پر روتی ہے، بھاگتی ہے اور پھر چھپتی پھرتی ہے اور تمہیں چھوڑ جاتی ہے، اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا قائد چور ہے، جھوٹا ہے، اس لیے ہم سے اپنا موازنہ نہ کرو۔ تجزیہ کاروں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب کا یہ رد عمل، یہ بیان کیا درست ہے، ہاں یا نہیں کے آپشنز، اور ہمیں جوائن کریں ڈسکشن کے لیے سہیل وڑائد صاحب، سلیم صافی صاحب، ریما عمر صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کی رائے جاننا چاہوں گی سر۔ گو کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، بٹ فیاض الحسن چوہان صاحب نے تو بڑے دل برداشتہ بھی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سیاست تو میں کروں گا اور دل بھر کر کروں گا، لیکن خان صاحب سے بڑے گلے شکوے کیے ہیں۔ دوسرا، مریم اورنگزیب جو بات کر رہی ہیں، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میڈم شیخ، اس کی 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ڈٹے رہے، سرخرو رہے، امانت سمجھ کر عوامی خدمت کی، بہادری سے کھڑے رہے، دھیلے کی کرپشن، اور ہم علاج کے بہانے لندن چلے گئے اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آئے، عمرہ کیا، یورپ گئے، ہم نے نیب 1100 ارب کے کرپشن سکینڈل پار لگا دیے، ہم نے معافی کروا لی، ہم نے سارا کچھ کر لیا، کیا خاک ڈٹے رہے، خاک سرخرو رہے، خاک بہادری سے کھڑے رہے۔ یہ تو ایسی ہے، کیا اس پہ اور تبصرہ کیا جائے مریم اورنگزیب صاحبہ کے بیان پہ۔ دوسرا ہے تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کا میڈم شیخ ابھی اور لوگ چھوڑیں گے، ابھی اور امپورٹنٹ لوگ چھوڑنے والے ہیں۔ کون؟ اور اس کی وجہ ہے 9 مئی، 3 وجوہات ہیں جو اہم ہیں۔ ایک ہے 9 مئی کا بوجھ، 9 مئی کا جو شرمناک دن تھا، اور دوسرا ہے پارٹی قیادت کی سرد موری کہ پچھلے 5-6 دنوں میں عمران خان کی حوالے سے جو ان کی شکایات تھیں، اور تیسرا ہے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ انوالومنٹ اس میں 9 مئی کی۔ شروع سے میڈم شیخ ایک بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کہ فوج سے نہ لڑیں، مہربانی کریں چڑھائیاں نہ کریں، مہربانی کریں اپنا جو میچ ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھیلیں۔ اب میڈم شیخ اس جو عمران خان صاحب نے مذمت کرنے میں 5 دن لگا دیے، اور پھر ان پچھلے 5-6 دنوں میں 3 مرتبہ کہا دوبارہ گرفتار ہوا تو یہی رد عمل آئے گا، 5 بار کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ آرمی چیف کر رہے ہیں،
ایک طرف انہوں نے اپنے شہداء کے جنازے کی بات کی اور دوسری طرف بالکل وہ انہوں نے اظہار لا تعلقی کر دیا جو بھی جیلوں میں تھے، جو بھی بند تھے، جو بھی کچھ تھے، اور نیب کی قید میں بھی انہوں نے صرف ایک، اور وہ ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، اپنے گھر کی بات کی اور باقی کسی کی بات نہیں کی۔ اچھا پھر یہ عمران خان صاحب جیسے آپ نے کہا ہے نا آج سوچنے کا دن ہے، تحریک انصاف پر مشکل وقت ہے، دل نہیں کر رہا زیادہ بات کرنے کو، اللہ ان کی مشکلیں آسان کریں، لیکن یہ سب سیاست کرنے آئے تھے یا فوج سے لڑنے اور فوج کو فتح کرنے آئے تھے؟ 12-13 مہینوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہم نے ایشو ٹو ایشو ڈسکس کیا۔ جو آرمی چیف جو کبھی باپ ہوتا تھا وہ غدار بنا دیا، ڈی جی آئی ایس آئی جو کبھی ملک کا رکھوالا تھا وہ غدار بنا دیا، کبھی آرمی چیف ڈی جی آئی پر تنقید ملک سے غداری ہوتی تھی اب انہیں غدار بنا دیا۔ جنرل باجوہ جو کبھی ڈیموکریٹ تھے، نیوٹرل تھے، وہ سازشی اور غدار ہوئے۔ فوج جو کبھی خود سے بھی اہم تھی اسے پوری دنیا میں تماشا بنا دیا۔ آپ کے آنے میں ایک بڑی وجہ فوج تھی، آپ نے اسے مثال عبرت بنا دیا۔ اور پی ٹی آئی کا آج سوچنے کا دن ہے کہ پی ٹی آئی کا تنکا 27 سالوں میں عمران خان نے اکٹھا کر کے اسے کھڑا کیا اور آج پی ٹی آئی کو تنکا کر دیا۔ آپ عمران خان صاحب کے لیے سوچنے کا دن ہے کہ آپ 50% کامیاب ہوئے، اسٹیٹس کو توڑا، آپ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنے، حالانکہ جو گورننس پرفارمنس 13 مہینوں میں وہ 3.5 سال میں 13 ضمنی انتخابات ہارے، آپ اپنے کے پی میں گڑھ اور گھر میں بلدیاتی انتخابات ہارے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن، لیکن آپ اقتدار سے نکلے تو اللہ نے پھر مقبولیت دی۔ آپ کیوں قومی اسمبلی سے نکلے؟ آپ نے کیوں صوبائی اسمبلیاں توڑیں؟ آپ تقریباً میچ جیت چکے تھے، ضد انا میں میچ ہار رہے ہیں آج۔ آپ فوج سے لڑتے رہے اور پی ڈی ایم بلا مقابلہ جیت گئی۔ تو عمران خان صاحب کے لیے آج سوچنے کا وقت ہے کہ اگر آپ نے اپنی فوج سے لڑنا ہے، اگر آپ نے اسے فتح کرنا ہے، اگر آپ کا اصل مقابلہ ان سے ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے۔ اور اگر آج یہ نہیں تھا تو کیوں کیا؟ 13 مہینوں میں آپ نے سوا ستیہ ناس کر دیا۔ آج کوئی بھی ایک بندہ بھی بتائیں جو ساتھ ہیں ابھی تک ان سے بھی پوچھ لیں، جو ساتھ نہیں ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، جو جیلوں میں ان سے بھی پوچھ لیں، کوئی بیانیے کو اون نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا عمران خان صاحب کے بیانیے کو اون؟ تو یہ وہ وجہ تھی، یعنی 2 بڑی غلطیاں میجر کی، ایک فوج سے لڑائی انہوں نے لڑی 13 مہینے، اور خان صاحب کے آس پاس بیٹھے جو لوگ تھے وہ ان کو کرتے رہے یہ سب کچھ ایڈوائس، جیسے کہ اب متعدد رہنما کھل کر آ رہے ہیں اور سامنے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں، یا پھر خان صاحب کو خود بھی اس وقت یہ سوٹ کر رہا تھا اور پھر ان کا رویہ زیادہ بنیاد بنا؟ میڈم شیخ، عمران خان صاحب جو ایز اے قائد یا ایز اے چیئرمین یا ایز اے وزیر اعظم یا ایز اے لیڈر ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن یہ سب اگر کوشش کرتے یہ آج والے تو یہ کیا نوبت یہاں تک آتی؟ یہ سب اس وقت بیانیے، مقبولیت اور انقلاب کے مزے لٹ رہے تھے اور چوری کھا رہے تھے۔ جب مشکل وقت آیا پتلی گلی سے نکل گئے۔ یہ سارے کہتے تھے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا، لیکن عمران خان صاحب 4-5 لوگوں کے اب ان کے کیا نام گنوانے؟ عمران خان صاحب کے پاس 3 مواقع جلدی سے بتا دیں آپ انہوں نے تینوں مزید کس بڑے نام کی آپ کے پاس اطلاع ہے کہ وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ میڈم شیخ، مجھے تو کوئی بڑا نام پاکستان تحریک انصاف میں ابھی ٹکتا نظر ہی نہیں آ رہا۔ ساروں کے بارے میں ایسی افواہیں ہیں کہ سارے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، باقی سارے لوگ، مجھے تو لگ رہا ہے کہ سارے ایک ایک کر کے چھوڑ جائیں گے۔ اور میں نے پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی کا بوجھ پارٹی قیادت کی سربوری اور انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انوالومنٹ۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آگے جا کے ذرا بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن سہیل وڑائچ صاحب آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں گو کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بننے کی وجہ اور پھر سیاست میں آنے کی بہت سے ہم اندازے بھی لگا رہے تھے، تجزیے بھی کرتے رہے کہ اگر مشکل وقت آیا تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا اس طرح بکھرے گی، بٹ سر اتنی جلدی اس کی وجہ کیا آپ خان صاحب کا رویہ سمجھتے ہیں جس طرح سارے وہ کر رہے ہیں، یا کچھ اور؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے لوگ سیاست کرنے آئے تھے، اقتدار کے لیے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ الیکشن جیتیں گے
اور ووٹ لیں گے اور اقتدار میں جائیں گے. کوئی بھی فوج سے لڑنے نہیں آیا تھا. اور یہ تو میں بار بار کہتا رہا ہوں اس پروگرام میں بھی ویسے بھی کہ پی ٹی آئی کی جو خمیر ہے وہ پرو آرمی ہے, پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ جب آرمی سے لڑے گی تو اس کے خمیر میں ہی پرابلم پیدا ہو جائے گا, اندر سے نظریاتی دراڑ آ جائے گی. تو جہاں ایک خوف موجود ہے, لوگ چھوڑنے میں خوف بھی موجود ہے, دوسرا نظریاتی طور پر یہ سارے لوگ فوج کے ساتھ رہے ہیں, تو اس لیے ان کو یہ پرابلم ہے کہ فوج سے کیسے لڑیں. تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی کو پرو آرمی سمجھا جاتا تھا اور فوج کی مدد سے یہ اقتدار میں آئے تھے. اب یہ انہی سے لڑنے چل پڑے ہیں. تو جو فالوئنگ ہے ساری وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. پرو اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے, اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, تنظیم سازی کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے. تو چند ہزار تو تیار ہو گئے جنہوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, لیکن جو ووٹ بینک ہے اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوئے. وہ تو اقتدار کے لیے, انتخاب کے لیے تیار تھے. اچھا سر, یہ بھی کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے کوئی رد عمل اس طرح سے نہیں آ رہا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اتنے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, تو اس وقت ان کے لیے رائٹ ٹائم ہے کہ وہ آئیں, پرامن اس کی مزاحمت کریں یا کچھ, یا پھر اب کوئی آپشن نہیں بچا ہے ان کے پاس؟ نہیں, میرا خیال ہے انہوں نے کوشش تو کی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پانی پلوں میں سے گزر چکا ہے. اور جو فوج کے ساتھ ان کا صلح کا وقت تھا, کم از کم میں خود ذاتی طور پر اور بہت سارے صحافی ہمارے دوست جو ہیں, ہم جو گئے ہیں عمران خان کے پاس اور یہ کہنے کے لیے کہ آپ کی ایک منتخب اور بڑی پاپولر, موسٹ پاپولر پارٹی ہے, آپ کو فوج سے کچھ نہ کچھ سی بی ایمز کرنے چاہیے, آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے معاملات طے کرنے چاہیے تاکہ آپ الیکشن جیت کر اقتدار میں آ سکیں. لیکن خان صاحب نے اس پر بہت زیادہ کوئی توجہ نہیں دی, اور وہ ان کا خیال تھا کہ فوج جھک جائے گی ان کی مقبولیت کے سامنے اور بالآخر انہیں اقتدار دے دے گی. لیکن ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا کہ یہ الٹیمیٹلی فوج سے لڑائی ہو جائے گی اور اس کے نتائج تحریک انصاف کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. بدقسمتی سے ہماری رائے درست ثابت ہوئی, اور خان صاحب کے ساتھ جو اتنے لاکھوں لوگ آئے تھے ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کے لیے, الیکشن جتوانے کے لیے, وہ سب مایوس ہو رہے ہیں, کچھ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, فوج سے لڑ کے کیسے اقتدار میں آئیں گے.